بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اور اس کے شاعر ہیں مرزا اسد اللہ غالب۔ غالب کی شاعری کی بات کی جائے تو آپ کے اشعار میں زندگی کے بڑے سوالات اور دکھ اکٹھے بیان ہو جاتے ہیں، یعنی یہ آپ کی شاعری کا خاصہ ہے۔ یہ شعر بھی اسی روایت کا شاہکار ہے، کم الفاظ اور زیادہ معنی۔ غالب کا کہنا ہے کہ دنیا میں چیزوں کا آسان ہو جانا کم ہی ممکن ہوتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ صرف وجود آدمی کا ہونا ہی کافی نہیں، کہ ہمیں صرف ایک انسان ہونا ہمارے لیے کافی نہیں بلکہ ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ حقیقی کامل اور با اخلاق انسان بننا بہت مشکل، غالباً ناممکن ہے۔ یہاں غالب دنیا کے حالات زندگی کی مشکلات اور پانے کی دشواریوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ہر کام جو بظاہر سیدھا اور ممکن دکھتا ہے، اب یہاں پر دو خیالات ہیں، ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے ایک اچھے انسان کا، اور ایک تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ ہر کام اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ وہ نظر آتا ہے۔ حقیقت میں ہر کام جو بظاہر سیدھا اور ممکن دکھتا ہے حقیقت میں آسان نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی پیچیدگی، انسانی کمزوریوں اور حالات کی دشواری کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی انسان دنیا کی مشکلات میں گم ہو جاتا ہے، کبھی انسان اپنے اندر کی اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی حالات کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہے ان تمام صورتحال کی طرف۔ بنیادی طور پر یہ تضاد ہے آدمی بمقابلہ انسان، کہ آدمی کا بمقابلہ انسان ایک تضاد ہے۔ مزید مرزا غالب اندرونی جدوجہد، خود آگاہی اور نیک بننے کی دشواری کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کو انسان بننا نصیب نہیں ہوتا، یعنی یہ محض محنت یا علم سے حاصل نہیں ہوتا کہ انسان انسانیت کے مقام پر فائز ہو جائے، بلکہ کسی بلند داخلی کشمکش، فطری کمزوری تقدیر سے جڑا ہو سکتا ہے کہ اس میں تقدیر کا عمل دخل بھی موجود ہوتا ہے۔ بقول الطاف حسین حالی، فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب صوفیانہ تصور کیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ صوفیانہ پس منظر میں غالب کا کہنا ہے کہ انسان ہونے کا مطلب نفس کی فنا، روح کی بالیدگی اور انسانیت کی حقیقت کے قریب ہونا ہے، جو کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کہ اولیاء کا تصور پیش کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو ختم کر کے اللہ کی رضا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور انسانیت کی حقیقت کو پالو، کہ انسان کا یہ مقام انسانیت کی وجہ سے ہے۔ لیکن آپ کا کہنا ہے کہ یہ بہت کم لوگوں کو مقام نصیب ہوتا ہے۔ وائی دیوانگی شوق کے ہر دم مجھ کو، آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیران ہونا۔ اب یہاں پر ایک دیوانگی کی کیفیت کا اظہار ہے کہ خود ہی اپنے اقدام پر آپ حیران بھی ہیں۔ اس شعر میں مرزا غالب کی عشق کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ دیوانگی شوق، عشق کی وہ شدت جو عقل کو بے بس کر دیتی ہے۔ دیوانگی شوق، عشق کی وہ شدت جو عقل کو بے بس کر دیتی ہے۔ عاشق اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا بلکہ دل ہی اسے محبوب کی طرف لے جاتا ہے، کہ دل جو راہ دکھاتا ہے انسان اسی طرف چل پڑتا ہے، اور یہی عشق کی کیفیت ہے۔ یہی کیفیت مرزا غالب پر بھی ہے، مگر ساتھ ہی عقل حیران کھڑی دیکھتی ہے، کہ اب عقل بہت پریشان ہے، حیران ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہاں عاشق دوہری کیفیت میں ہے، خود ہی چل بھی رہا ہے، اس
درد کی اس تکلیف کی راہ پر خود ہی حیران بھی ہو رہا ہے۔ اس شعر میں عشق کا جنون، دل کی بے خودی، جو روایت کی ادب کی روایت ہے، اس کا اظہار ہے کہ عشق کا جنون دیکھنے کو مل رہا ہے، دل کی بے خودی ہے اور اندرونی کشمکش کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ غالب کا کہنا ہے کہ عشق کا شوق اور اس کی دیوانگی مجھے ایسی حالت تک لے آئی ہے کہ میں ہر وقت ایک عجیب کیفیت میں مبتلا رہتا ہوں۔ دل مجھے محبوب کی طرف لے جاتا ہے، وہاں جانے کو کہتا ہے، لیکن جب میں خود کو اس راستے پر چلتا دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، یعنی عقل حیران ہے کہ یہ تو درد کا راستہ ہے، یہ تو تکلیف کا راستہ ہے، پھر یہ اس پر کیوں چل رہا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ یہ حالت ایسی ہے جیسے عاشق خود اپنے عمل اور جذبات کا قیدی بن جائے، کہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے۔ بقول مرزا غالب، عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے۔ عشق کے حقیقی کے پس منظر میں یہ کیفیت ایک راہ حق کے مسافر کی ہے، یعنی اب ہم اسی شعر کو عشق حقیقی کے پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، تو جو راہ حق کا مسافر ہے اس کی کیفیت کا بیان کیا جا رہا ہے، جو رب کی طرف بڑھتا ہے، لیکن جتنا آگے بڑھتا ہے حق کے راز اس پر مزید کھلتے چلے جاتے ہیں اور وہ مزید حیرانی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہ شعر عشق کی بے بسی، روحانی حیرت اور جذبات کی طغیانی کا آئینہ ہے۔ غالب اپنی ہی کیفیتوں کا نظارہ کرتے ہوئے حیران ہے، کہ یعنی اس میں وہ اپنی ہی کیفیتوں کا جو نظارہ کر رہے ہیں کہ عشق حقیقی کی راہ پر چل کر وہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ عشق کی بے بسی، روحانی حیرت کے نئے نئے راز ان کے سامنے کھل رہے ہیں اور جذبات جو ہیں وہ مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان تمام کیفیتوں کو دیکھ کر وہ حیران ہیں، اور یہی غالب کی نفسیاتی شاعری کی معراج ہے کہ وہ اس کیفیت میں کس انداز سے اپنی ذہنی حالت کو بیان کر رہے ہیں، یہ ان کی شاعری کی معراج بھی ہے۔ عشرت قتل کہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ مرزا غالب اس شعر میں عشق اور اہل عشق کی کیفیت کو ایک بے مثال انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ جو آپ کا انداز بیان ہے وہ بہت منفرد ہے اور کیفیت کا اظہار ہے۔ یہاں پر غالب کا کہنا ہے کہ عاشق کے لیے قتل گاہ کا منظر ہی خوشی اور جشن کا باعث ہوتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ ادب کی روایت ہے۔ جو لوگ عشق کا دعویٰ رکھتے ہیں ان کے لیے مقتل گاہ میں جان دینا ایک اعزاز ہے۔ عاشق کے نزدیک محبوب کے ہاتھوں قتل ہو جانا در حقیقت محبوب کے قریب ہو جانے اور اس کی توجہ پانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جب محبوب کی تلوار بے نیام ہوتی ہے تو عاشق اسے اپنے لیے عید اور دیدار کا لمحہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے تو یہ لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کا دیدار نصیب ہو، اور یہ بہت خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ یعنی محبت میں جان دینا غم نہیں بلکہ سرور ہے۔ محبت میں محبوب کے ہاتھوں قتل ہونا عاشق کی بڑی تمنا اور تلوار کا کھینچا جانا عاشق کے لیے عین سعادت ہے۔ بقول جگر مراد آبادی، قاتل رہبر قاتل رہزن، دل سا دوست نہ دل سا دشمن۔ عشق حقیقی کے پس منظر میں اب اسی شعر کو ہم اس حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ عشق حقیقی کے پس منظر میں خدا کے حضور فنا ہو جانا عین کمال ہے، کہ یعنی وہاں پر بھی فنا اصل میں در حقیقت
بقا ہوتی ہے۔ غالب یہاں عشق کی اس دیوانگی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس پس منظر میں دیکھیں تو اس دیوانگی کی طرف اشارہ ملتا ہے جس میں جان کی پرواہ باقی نہیں رہتی، بلکہ جان قربان کرنا ہی جشن بن جاتا ہے۔ بقول نیاز احمد بریلوی، مدرسے میں عاشقوں کے جس کی بسم اللہ ہو، اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بہست رنگ گلستاں ہونا۔ مرزا غالب نے اس شعر میں محبت، حسرت اور فانی دنیا کے تصورات کو نہایت دل فریب انداز میں بیان کیا ہے۔ محبت میں عاشق کی ساری خوشیاں محبوب سے وابستہ ہوتی ہیں۔ عاشق مٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل معنی، اصل بہار محبوب کے وجود سے ہے۔ اور اسی خیال کو، اسی تصور کو آپ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ساری بہار ان کے محبوب سے ہے، لیکن انہیں یہ خوشیاں نصیب نہ ہوئیں۔ وہی ادب کی روایت کہ کچھ بھی نصیب نہ ہوا۔ غالب اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری موجودگی اور تمہاری ایک جھلک ہی میری دنیا رنگین اور گلستان بنا سکتی ہے، کہ تم اگر میری زندگی میں آ جاؤ تو تمہاری ایک جھلک ہی میری دنیا کے تمام اندھیروں کو مٹا کر اسے رنگین اور گلستان بنا سکتی ہے۔ اب مزید آپ کیا لکھتے ہیں؟ مزید آپ کا کہنا ہے کہ تمہاری موجودگی ہی بہار عالم کی اصل بنیاد ہے، کہ ان کا محبوب اس قدر حسین ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں بھی جو تمام بہار اور خوبصورتی ہے وہ اس کے ہونے سے ہے۔ تم ہو تو دنیا میں رونق ہے، لیکن ہم تو حسرتوں کے ساتھ فنا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں اپنا کہ وہ تو حسرتوں کے ساتھ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ شاعر کا کہنا ہے ہم اپنی خوشیوں اور تمناؤں کے داغ دل پر لیے دنیا سے چلے گئے، کہ تمہارے ملنے کی خواہش دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی زندگی بھر مسرت اور بہار کی خواہش تو کی مگر وہ پوری نہ ہو سکی، اور وہ یہ آرزوئیں دل میں ہی لے کر خاک کے سپرد ہو گئے، کیونکہ ان کا محبوب ادب کی روایت پر قائم رہا اور غالب تمام عمر جدائی کی آگ میں جلتے رہے۔ تو اس ساری صورتحال کا آپ یہاں بہت خوبصورتی سے بیان کر رہی ہیں۔ اب یہ تو حوالہ ہے عشق مجازی کے انداز میں۔ بقول فیض احمد فیض، دونوں جہاں تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ اب اسی شعر کو ہم عشق حقیقی کے حوالے اور پس منظر میں بھی دیکھیں گے کہ پھر غالب کا کیا کہنا ہے۔ عشق حقیقی کے پس منظر میں دیکھیں تو غالب کہتے ہیں کہ دنیا کی اصل رونق اور خوشی خدا کی یاد اور اس کی رحمت میں ہے۔ انسان اپنی تمام آرزوئیں اور تمنائیں دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کہ یہ جو تمناؤں کا، آرزوؤں کا سفر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دل ہے کہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بہت کچھ پانے کے باوجود بھی بہت سی حسرتیں دل میں لے کر اس دنیا سے آخر رخصت ہو جاتا ہے، مگر خدا کی ذات ہمیشہ باقی ہے۔ اور زندگی کی، دنیا کی رونق بھی خدا کی رحمت اور فضل سے ہے۔ زندگی کی بہار اسی کے ذکر اور دیدار سے ہے، کہ زندگی میں جو بہار ہے، خوبصورتی ہے، خوشی ہے، وہ اصل میں حسرتوں میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ بندہ فانی ہے اور معبود باقی اور برحق ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اصل ہے، برحق ہے،
ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس دنیا کی تمام رونق اللہ تعالیٰ کی جو ہے جلوہ گری ہے، اور اس کا آپ اقرار بہت خوبصورتی سے کر رہے ہیں، اور انسان کی جو اوقات ہے یا اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو فانی ہونا ہے، اس کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غر کے نمکداں ہونا۔ مرزا غالب کا کہنا ہے کہ عاشق کے لیے دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا بھی ایک طرح کی خوشی اور لذت بن جاتا ہے۔ عشق کی راہ میں جو درد ملتا ہے وہی اس کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ بقول خواجہ میر درد، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو یہی ادب کی روایت ہے۔ اب یہاں پر مرزا غالب اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمیں ان کی اس راہ پر چلتے ہوئے جو حالت ہو گئی ہے اس کا بیان ملتا ہے، اس کا ذکر، اس کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ عشق کی راہ میں مسلسل آرزوؤں کے زخم کھاتے رہے، تمنائیں پوری نہ ہوئیں تو دل زخمی ہوتا رہا، کہ وہ درد بن کر، تکلیف بن کر ان کے دل کو زخمی کرتا رہا، لیکن وہ اسی میں لطف محسوس کرتے رہے۔ جگر کا پھٹنا یا زخمی ہو جانا جذبات کی شدت کا اظہار ہے۔ لذت ریش جگر، یعنی جگر کا زخمی ہو جانا جذبات کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ جذبات کی شدت سے جگر زخمی ہو جائے تو بھی اسی زخم میں لذت ملتی ہے۔ عاشق کے لیے درد ہی اصل راحت ہے۔ مزید آپ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عاشق کے زخموں پر اگر کوئی نمک چھڑک دے تو تکلیف بڑھ جائے، تب بھی اسے اس اذیت میں عجیب سرور محسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی چیز ہمیں دکھ یا تکلیف دے تو اس کا ذکر یا حوالہ سننا ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اب مرزا غالب کا یہاں یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی ان کے درد کو ہوا دے، ان کے اس تکلیف دہ یاد کو دوبارہ اجاگر کر دے، اس کا ذکر چھیڑ دے، تو وہ جو اذیت ہے، وہ جو درد ہے، وہ بھی ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ وہ اس سچائی کے ساتھ اس راہ پر چلے ہیں، کیونکہ ادب کی یہی روایت ہے کہ عشق کی راہ میں ملنے والا درد عاشق کا اصل سرمایہ ہوتا ہے، اور آپ ایک سچے مسافر ہیں اس راہ کے۔ غالب یہاں یہ واضح کرتے ہیں کہ عشق خوشیوں اور سکون کی راہ نہیں۔ اس سب حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو راہ ہے، اس راہ کے جو مسافر ہیں وہ خوشیوں یا سکون کا سفر طے نہیں کرتے، بلکہ یہ درد کے سفر کا نام ہے۔ عاشق کے لیے زخم بھی نعمت ہیں اور اذیت بھی لذت۔ اس کے دل کا پھٹ جانا، تمناؤں کا زخمی ہونا اور درد کا بڑھ جانا، یہ سبھی اس کی روح کی تسکین ہے۔ عشق میں راحت اور سکون نہیں بلکہ درد کی مٹھاس، عشق میں راحت اور سکون نہیں بلکہ درد کی مٹھاس، اور عاشق اس مٹھاس کے بغیر رہ نہیں سکتا، کہ وہ اس اذیت کے بغیر، کیونکہ یہی اس کے لیے سکون ہے، یہی اس کے لیے سرمایہ ہے، نہیں جی سکتا۔ یہ شعر اس راہ میں ان کی سچائی کا بیان بھی ہے۔ کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس سود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اس شعر میں مرزا غالب محبت کی نزاکت اور محبوب کی بے وفائی کے بعد ہونے والے پچھتاوے کو نہایت خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میرے قتل کے بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا، تب محبوب نے اپنی جفا ستم سے توبہ کی، یعنی اب اسے احساس ہوا کہ اس نے ظلم کیا ہے۔ پھر اس پر شاعر حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہائے
کہ ہائے اس محبوب کا پچھتانا بھی کیسا ہے، اس بار اس کا پچھتانا بھی دیر سے ہوا، جب عاشق کا خون بہہ چکا، جب وقت لوٹ نہیں سکتا۔ اس سے یہ تصور بھی سامنے آتا ہے، آپ کا یہ جو انداز ہے یہ ایک اور پہلو سامنے لاتا ہے کہ شاعر اذیت میں تھے، لیکن ان کا محبوب بے وفائی اور ستم کی روایت پر قائم تھا، اور ان کے محبوب کو ان کی حالت کا علم بھی تھا۔ بقول خواجہ میر درد، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشمے تر آئے تھے دامنے تر چلے۔ یہ شعر عشق مجازی کے جذبات کو ظاہر کرتا ہے، مگر اس میں زندگی، موت، پچھتاوے اور تقدیر کے فلسفیانہ پہلو بھی پوشیدہ ہیں، کیونکہ حوالہ ہے مرزا غالب کی شاعری کا اور آپ بہت گہرے معنی رکھتے ہیں۔ غالب طنز کے انداز میں محبوب کے پچھتاوے پر افسوس کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب اگر واقع ہی جلد پشیماں ہوتا تو میرے مرنے سے پہلے ہی توبہ کر لیتا۔ اب اس کا نادم ہونا بے فائدہ ہے، کیونکہ عاشق مر چکا ہے اور اب توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ بقول ذہین شاہ تاجی، ہر تمنا عشق میں حرف غلط، عاشقی میں معنی حاصل فریب۔ حیف اس چارہ گری کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ اس شعر میں مرزا غالب نے عشق کے دکھ، اضطراب اور بے قراری کی گہری تصویر کھینچی ہے، کہ یہ ایک تصویر ہے بے قراری اور اضطراب کی اور دکھ کی۔ اس شعر میں غالب شوخ طبیعت کی جھلک بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ درد کو مزاح میں لپیٹ کر بیان کرتے ہیں، تاکہ گہرے دکھ کو بھی ہلکے پھلکے لہجے میں پیش کیا جا سکے۔ غالب کا کہنا ہے، عاشق کا گریباں عشق میں ہمیشہ چاک رہتا ہے۔ عاشق اپنی بے تابی اور جنون میں گریباں پھاڑ لیتا ہے، یا پھر زمانہ اس کے دل کا حال دیکھ کر اسے رسوا کرتا ہے۔ یہی اس ادب کی روایت ہے، اس لیے عاشق کا گریباں کو سلنے والا کپڑا کبھی چین سے نہیں رہ سکتا، وہ بھی بار بار پھٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ چارہ گریے کپڑا یہاں استعارہ ہے، جیسے مرہم زخم بھرنے کی کوشش کرتا ہے مگر زخم دوبارہ کھل جاتا ہے، ویسے ہی عاشق کا دل اور اس کا گریباں بار بار زخمی ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے شاعر طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ افسوس اس کپڑے پر جو عاشق کے گریبان کو سینے کے لیے مقدر میں لکھا گیا، کیونکہ وہ کبھی سلامت نہیں رہ سکتا۔ غالب نے بڑے لطیف انداز میں تقدیر، عشق اور الم کو ایک مزاحیہ رنگ میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کی قسمت ہی خراب ہوتی ہے، جیسے عاشق کا گریبان ہمیشہ پھٹنے کے لیے اور اس کا سیے جانے والا کپڑا ہمیشہ برباد ہونے کے لیے بنتا ہے، اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ اس شعر میں تقدیر کی بے بسی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو چیز کسی کے نصیب میں لکھ دی جائے وہ بدل نہیں سکتی۔ عشق کی شدت کا بیان ہے کہ دو تین حوالے ملتے ہیں، ایک طنز ہے، ایک مزاح ہے، لیکن ایک حوالہ ہے تقدیر کا کہ جو لکھ دیا گیا وہ بدل نہیں سکتا، اور ایک کیفیت ہے اس کی جو اس راہ کا مسافر ہو کہ وہ تو دیوانگی کے عالم میں برے حال بھٹکتا رہتا ہے، اور اس کے تن پر جو کپڑا موجود ہوتا ہے اس کا مقدر بھی پھٹ جانا، چاک ہو جانا ہی ہوتا ہے، وہ بدلا نہیں جا سکتا۔ عشق کی شدت کو بیان کیا گیا ہے، عاشق کے سکون کا کوئی سامان نہیں، اس راہ پر چلنے والے کے لیے سکون نصیب نہیں تو اس کے کپڑوں کو بھی قرار نہیں۔ بقول حیدر علی آتش، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا،
تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے۔